فتح مکہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑے واقعات میں سے ایک۔ مکہ کو فتح کرنے سے 2 سال پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ صلح حدیبیہ ہوئی، جس کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور مکہ والوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور عرب کے سارے قبیلوں کے پاس آزادی ہے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں سے کسی کے ساتھ بھی دوستی کر سکتے ہیں، اور ان قبیلوں پر بھی کسی نے ایک دوسرے پر حملہ کیا تو صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گی۔ بنو بکر اور بنو خزاع ایک دوسرے کے بہت پرانے دشمن تھے۔ بنو بکر ایک مضبوط اور مالدار قبیلہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کمزور مسلمانوں کا کیا ساتھ دینا، تو انہوں نے اس وقت زیادہ طاقتور اور مالدار قبیلہ قریش کے ساتھ دوستی کی۔ بنو خزاع کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی۔ یہ وہ حالات ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت تھے، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے عرب کے سب سے مالدار قلعوں میں سے ایک خیبر کو فتح کیا، اور اس کے بعد رومن امپائر سے بھی جنگ مؤتہ میں ٹکر لی۔ تو اب مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے تھے اور اب قریش کمزور ہو چکے تھے۔ تو قریش ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح 10 سال لڑائی نہ کرنے کی جو معاہدہ ہے نہ ختم ہو، لیکن قریش کے ساتھی بنو بکر نے پرانی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کے دوست بنو خزاع کے کافی لوگوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیے۔ بنو خزاع کمزور تھے، تو وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے مدد مانگی۔ مکہ والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ڈر گئے اور وہ فوراً ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان جیسے ہی مدینہ پہنچے، وہ سیدھے اپنے بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جنہوں نے اپنے باپ اور خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیٹی نے قالین ہٹا دیے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا، کیا یہ قالین میرے لائق نہیں ہے یا میں اس قالین کے لائق نہیں ہوں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، اس قالین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور آپ ایک ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بھیک مانگی کہ ہم نے صلح حدیبیہ ختم نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہ مانی۔ تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے پاس جا کے انہوں نے بھیک مانگی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ ابو سفیان اس کے بعد سیدھا مکہ گئے اور سب کو بتایا کہ اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، صلح حدیبیہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن مکہ والوں نے مسلمانوں کی طرف سے اتنی جلدی حملہ کی امید نہ رکھی تھی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی بتائے بغیر حملے کی تیاریاں شروع کر دی، اور کسی کو بھی نہیں بتایا کہ حملہ کب، کہاں اور کس پر ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا کہ مجھے اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو اور کنفیوز کرنے کے لیے ایک چھوٹی فوج مدینہ سے مکہ کے بجائے رومن امپائر کی طرف روانہ کیا، تاکہ لوگوں کو لگے کہ مسلمان رومن امپائر پر حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بھروسے مند صحابی حاطب نے مکہ والوں کو ایک خط لکھی کہ مدینہ میں حملے کی بہت زور و شور سے تیاری ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر دے، اور یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دے دیا کہ وہ مکہ تک اس خط کو پہنچائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا، تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اس عورت کو روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو روک لیا اور اس سے کہا، خط کو میرے حوالے کرو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو اب یہ ہو نہیں سکتا تمہارے پاس خط نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہوں، لیکن اس صحابی نے کہا کہ میں نے صرف اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایسا کیا جو مکہ میں رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو معاف کر دیا۔ 5 ہجری میں مکہ سے 10,000 لوگ مدینہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور اب 3 سال بعد مدینہ سے 10,000 لوگ مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہانت کا نظام اتنا زبردست تھا کہ مسلمان بالکل مکہ کے پاس پہنچے اور مکہ والوں کو پتہ تک نہ چلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے
مسلمانوں سے کہا کہ مکہ کے چاروں طرف کھانا پکانے کے لیے آگ لگاؤ۔ تو جیسے ہی رات ہوئی، مکہ والوں نے دیکھا کہ مکہ کے چاروں اور آگ لگی ہوئی ہے، جس سے ان کے سارے حوصلے ٹوٹ گئے اور آخر مکہ کے سردار ابو سفیان نے بھی ہار مان لیا اور اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا میرے دل میں ابھی بھی شک ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی کہ کل ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو پورے طاقت کے ساتھ مکہ فتح کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ اس سب سے 8 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ کو صرف ایک اور مسلمان کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، اب 10,000 مسلمان کے ساتھ اسی مکہ میں واپس داخل ہو رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دکھن اور جبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بائیں طرف سے داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا کہ کسی کو بھی بے وجہ قتل نہ کرے۔ ابو سفیان نے اس اونچی جگہ سے مسلمانوں کی فوج کی طاقت دیکھنے کے بعد کہا کہ اب ہمارے بھائی کے بیٹے کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کچھ لوگوں نے پھر بھی لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور جب وہ کعبہ کے پاس پہنچے تو کعبہ کا دروازہ بند تھا۔ تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا، کیونکہ کعبہ کی چابی بہت صدیوں سے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان سے چابی کا پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے زبردستی چابی چھین لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تو انہیں اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ کعبے کے چابی واپس اس کافر عثمان بن طلحہ کو دی جائے۔ تو حضرت علی نے ان سے معافی مانگی اور چابی کو ان کو واپس کر دیا، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یہ کعبہ کی چابی تمہارے اور تمہارے اولاد کے پاس قیامت تک رہے گی، اور اس چابی کو تمہارے خاندان سے صرف ایک ظالم ہی چھینے گا، اور آج تک 1400 سال بعد بھی یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر موجود 307 بتوں کو توڑ دیا اور مکہ کو ایک مقدس شہر اعلان کر دیا کہ مکہ میں کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا۔ مدینہ کے انصار اس خوف میں تھے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر اپنی مقامی شہر مکہ کو اپنا کیپٹل بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری لڑائیاں اور مکہ والوں کی اتنے ظلم کے بعد سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور سب کو کہا کہ آج میں تم لوگوں کے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور پورے مکہ میں سب کو معاف کر دیا۔ اور اتنی بڑی فتح کے بعد بھی مکہ میں کسی سے کوئی بھی مال غنیمت نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بعد مکہ سے واپس مدینہ اپنے کیپٹل چلے گئے۔ اب مدینہ کی یہ ریاست عرب کے سب سے طاقتور اسٹیٹ بن گئی، لیکن عرب کے کچھ قبیلوں نے پھر بھی مسلمانوں کی طاقت قبول نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 لوگ لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس فوج میں بہت سارے نئے مسلمان بھی تھے، اور وہ بہت شانت تھے کہ ہم بہت آرام سے جنگ کو جیت جائیں گے، لیکن یہ جنگ مسلمانوں کے لیے سب سے خطرناک جنگوں میں سے ایک تھی، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گی، اسی لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔